جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں اسلام دھرم دنیا اور انسان کی زندگی کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور سچے ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام دھرم اس دنیا کے بارے میں اور انسان کی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات پہ غور کریں کہ کوئی بھی انسان کوئی کاریہ کرتا ہے، نیا کاریہ کرتا ہے، تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، بھائی یہ بنا کیا رہا ہے، کیا چیز بنا رہا ہے، کس مقصد سے بنا رہا ہے، کتنا باریکی سے آپ دھیان دیتے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے کہ وہ کیا بنا رہا ہے، کس مقصد سے بنا رہا ہے۔ اسی پرکار سے اللہ نے، ایشور نے یہ کائنات بنائی، اس میں بھی غور کرو کہ کیوں بنائی، کس مقصد سے بنائی۔ اللہ ایشور کے کاریہ میں بھی غور کریں کہ اس نے یہ کائنات، یہ دنیا کیوں بنائی، کس مقصد سے بنائی۔ سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، جو جہاں بھی سن رہے ہیں، ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو، جو اس کائنات کا مالک ہے اللہ ایشور کی کرپا آپ کے اوپر ہو، دیا آپ کے اوپر ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں۔ اور اگر جیون کا مقصد جاننا ہے، اگر جو بھی نئے ہمارے بھائی یا بہن سن رہے ہیں، جیون کا مقصد جاننا ہے، جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، یہ پورا ہو رہا ہے، اگر جیون کا مقصد جاننا ہے تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ ایشور کے کام کرنے پر، کاریہ کرنے پر غور کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اس نے جو ہے کون سی چیز کیسے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ہر بیان میں اللہ کی تعریف، اللہ کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اللہ جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، جو اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ ایک وہ ہستی ہے جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے پہلے کوئی نہیں، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں، اس سے طاقتور کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں۔ اپنی مخلوق سے وہ الگ اور نرالا ہے۔ مخلوق کہتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیز، اس کی پیدا کی ہوئی چیز۔ اپنی مخلوق پیدا کی ہوئی چیز سے وہ الگ اور نرالا ہے، اور جو پیدا کی ہوئی چیز کی ضرورتیں ہیں ان سے پوتر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے نا، اللہ کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے، اللہ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اور ہمیں جینے کے لیے کھانے پانی کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ اپنی ہر پیدا کی ہوئی چیز، یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی خبر رکھنے والا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جب وہ کوئی کاریہ کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں سارے کمالات ہیں، جو چاہے وہ پیدا کر دے، جو چاہے وہ بنا دے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اچھا بھائی، ہمیں وہ پیدا کرتا ہے اور پھر موت دے کے اٹھا لیتا ہے، خود موت سے پوتر ہے، خود پیدا ہونے سے پوتر ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب ہماری زندگی کی شروعات بھی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں ہم، اور پھر انت بھی ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی شروعات کرتا ہے اور پھر ہمیں جیون کا سمے دیتا ہے، اور پھر زندگی کا انت کر دیتا ہے، موت دے کے اٹھا لیتا ہے، اور خود
खुद पवित्र है इस बात से कि वो जो है उसकी कहीं से शुरुआत हुई है। अल्लाह की शुरुआत कहीं से नहीं हुई, वो हमेशा से है और ना उसका अंत होता है, हमेशा रहेगा। दलील इसकी ये है कि हम जैसे लोग कितने मरते रहते हैं, वो मौत से पवित्र है, उसकी शुरुआत नहीं है, जभी तो वो कायनात को चलाता रहता है। मौत भी उसकी पैदा की हुई एक चीज़ है, बनाई हुई एक चीज़ है, मखलूक है। तो अगर अकल को समझाने के लिए अगर उसको मौत आती तो ये कायनात फिर कैसे चल पाती? तो भाई ना उसके मुकाबले का कोई है, उसके बराबर ना उस जैसा कोई है और ना उससे ऊपर कोई है। हाँ, सब ताकतें उसी की हैं, इसीलिए सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, लाचार हैं। उसके सहारे से हर चीज़ कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। तो भाई वो एक अजीब हस्ती है कि उसके कार्य में कोई कमी या कजी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि कमी या कजी है तो तुम्हारी अकल धोखा खा रही है। आप समझो, अगर एक चीज़ को भी उसने पैदा किया है तो उसका एक मकसद है। जैसे किसी बच्चे को लंगड़ा या आपाज या अपंग पैदा कर दिया तो उसमें माँ बाप का इम्तिहान है कि वो उसके साथ कितना अच्छा बर्तावा करते हैं। कुल मिला के ये है कि इस दुनिया में जो उसकी बनाई हुई रचना है इंसान के अंदर, अच्छाई बुराई के द्वारा ये दुनिया उसने टेस्ट लेने के लिए बनाई है, इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। फिर उसी हिसाब से मौत के बाद की ज़िंदगी में बदला देगा। तो पहले अल्लाह की जो इबादत है वो फरिश्ते किया करते थे, और फिर अल्लाह ने आदम को पैदा किया, कुरान में जिक्र है। फिर सारे फरिश्तों से कहा कि आदम का सम्मान करो, ये मैंने नई मखलूक बनाई है, नई मखलूक पैदा की है, इसका सम्मान करो। तो सारे फरिश्तों ने सम्मान किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो हसद यानी जलन उसके अंदर पैदा हो गई कि मैं जो है आग से पैदा हूँ, ये मिट्टी से पैदा है। फिर उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। उसी वक्त से इब्लीस शैतान जो है इंसानियत का दुश्मन है, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल का दुश्मन है। वो हमें दिखता नहीं है, हमारे मन में बुरे ख्याल पैदा करता है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ हमारे मन में बुरे ख्याल पैदा करता है। तो अब आप गौर करें कि हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब क्या है कि जिसने हमें पैदा किया हो और उसकी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हों, वो हमारी परवरिश कर रहा हो, तो लिहाजा उसका एहसान माना जाए, एहसान में डूब कर उससे मोहब्बत की जाए, और उसकी मोहब्बत ही इबादत है। अब हम उसकी मखलूक हैं, सबसे पहले तो मखलूक को हिसाब से बनाया जाए। चलने फिरने के लिए पैर बनाए उसने हमारे लिए, है ना। फिर उसी हिसाब से जो है अब चाहिए हमें कि हम किसी चीज़ पर चलें, कोई चीज़ हमारे नीचे हो, पैरों के नीचे जब भी चलेंगे हम। तो उसके लिए अल्लाह ने धरती का जो है फर्श बिछाया जिस पर हम चल फिर रहे हैं। अच्छा, अब सारा जहान बनाया हमारे लिए, इंसानों के लिए हैं, और हम इंसानों को बनाया अपनी इबादत करने के लिए। क्या सबूत है इस बात का भाई? सबूत ये है कि आप देखें कितने जीवधारी धरती पर घूम रहे हैं। कोई जीव हमारे अलावा कपड़े पहनता है? कोई जीव? किसी के बिजनेस चल रहे हैं, किसी की फैक्ट्री चल रही है। ये इतने जीव हैं, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनके किसी के बिजनेस चल रहे हैं? कोई कपड़े पहनता है? जैसी हमारी सड़कें हैं पक्की, क्या इनकी सड़कें हैं? जिस तरह से हम धरती पर तरक्की कर रहे हैं, ऐसे कोई और जीव तरक्की कर रहा है? तो ये सबूत है कि वाकई जो है हम सबसे बढ़िया जीव हैं। अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें बनाया है अपनी इबादत करने के लिए। अब दूसरी बात देखें आपके, जो रचना हमारे अंदर रची है वो किसी और जीव के अंदर नहीं रची है। एक कुत्ता है, वो जब बलात्कार करता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरी बहन है, माँ है, बेटी है, क्या है ना। उसे कोई लिहाज नहीं, उसके अंदर कोई रिश्ता नाता नहीं। लेकिन हमारे अंदर रिश्ते नाते हैं, बहन है, माँ है, बेटी है, तो हमारे अंदर लिहाज है ना, कि इंसान जो है, इंसान के अंदर शर्म व हया है, एक रिश्ते नाते का मादा है, वो उसकी शर्म करता है। वो जानवरों की तरह नहीं होता, लेकिन अब खुद जानवर बन जाए कर्म करके, बुरे कर्म करके, वो बात एक अलग है। भाई हमें कोई उसने पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं बनाया है कि ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ना सोच सके, ना समझ सके, ना चल सके, ना फिर सके,
ہمیں ایک انسان بنایا ہے، ہمیں دیکھنے والا، سننے والا، عقل دی ہے، سوچنے والا، سمجھنے والا، چلنے والا، پکڑنے والا، اور پھر ہمارے اندر ایک رچنا کو رچا ہے۔ اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سچائی کو پوتر کا نام دیا ہے، برائی کو، جھوٹ کو گندگی کا نام دیا ہے، اپوتر گندگی کا نام دیا ہے۔ تو زندگی جینے کے اس نے دو راستے دیے ہیں، چاہیں سچائی کے دوارا اپنی آتما کو برائی گندگی سے پوتر کر لے ہیں، ہاں، اور یا پھر برائی پر چل کر، شیطان کے راستے پر چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے گندا کر کے مر جا۔ یہ دو راستے دیے ہیں جیون جینے کے، اور جیون کا سمے دیا ہے اور پھر امتحان لیا ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام موت کے بعد تیار کر رکھے ہیں اس نے۔ جو سچائی پر چل کر، اب سچائی کیا ہے؟ انسان سے زیادہ انسان کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے انسان کے پیدا کرنے والے کو ہی پتہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں پوری طرح سچ پہ کیسے چلنا ہے، پوری طرح جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، اپنی آتما کو برائی گندگی سے کیسے پوتر کرنا ہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب اچھائی برائی کی ملاوٹ بھی نہیں چلے گی، یاد رکھیں۔ پوری طرح سچ پہ چل اور پوری طرح جھوٹ سے بچ۔ جس پرکار سے تم شیشے گلاس میں پانی پورا پیور پینا پسند کرو گے کہ پیور شدھ پانی ہو، اس میں ایک قطرہ بھی اگر، ایک کण بھی اگر آپ نے لیٹرین کے گٹر میں سے نکال کر ڈال دیا شیشے گلاس میں آپ کے سامنے، تو آپ اسے نہیں پئیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو شدھ پانی پئیں گے۔ اسی پرکار سے ایشور اللہ بھی شدھ سچائی پر چلنے کو پسند کرتا ہے، اس میں ایک کण کے برابر بھی جھوٹ کی گندگی نہ ہو، برائی کی گندگی نہ ہو۔ جب انسان یہ طریقہ اپنائے گا تو اللہ نے دل انسان کا اپنے لیے بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈالے گا۔ جب وہ دل کو دنیا کی گندگی سے، جھوٹ کی گندگی سے، برائی گندگی سے پوتر کرے گا، تبھی ایشور اس کو پسند کرے گا۔ اب زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا سب اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، تو لہٰذا اس کی مرضی پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بھئی سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، تو لہٰذا ہم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چل سکیں، کامیابی کا راستہ پہچان سکیں۔ لہٰذا سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، اور پھر اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس کی کائنات میں اس کی طاقت دیکھ کر اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، جھکا دیں، اپنی گردن کو جھکا دیں اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جائیں۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ بھئی اگر اسلام قبول کیا تو آپ نے اس کے سامنے، جو اپنا آپ کا بنانے والا سچا مالک ہے، اس کے سامنے آپ نے گردن جھکا دی، اپنے آپ کو سمرپت کر دیا۔ اب اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ چلنا، اس کا مطلب ہے مسلم۔ آپ ایشور کے آگیاکاری ہیں، اس کے حکم پر چلنے والے ہیں، یعنی سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے وہ۔ یہ امتحان ہے بھائی، اور جیون کا سمجھ دے دیا ہے۔ یہ دنیا زمین اور آسمان کے بیچ اس نے ہمیں بند کر دیا ہے، اور قرآن میں کہا ہے کہ اے جن اور انسانوں، تم میری زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو بے شک میرے بھائیوں، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ امتحان کا، پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک دنیا، ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے، یاد رکھیں۔ امتحان دے کر ہی ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسکول میں جو امتحان ہوتے ہیں تو ایک الگ ہال میں بچوں کو بڑھا دیتے ہیں، 10-20 بچوں کو، جتنے بچے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اب اس میں سے آپ جب ہی نکلو گے جب آپ جو ہے امتحان دے دو گے، امتحان دینے کے بعد پھر باہر نکلو گے آپ۔ اسی پرکار سے اس دنیا سے ہم امتحان دینے کے بعد ہی زمین و آسمان سے باہر نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور امتحان انسان کا موت پر ختم ہوتا ہے، یعنی موت کے بعد ہی انسان زمین آسمان سے باہر نکلے گا۔ اب انسان کے پاس سب کو جیون کا سمے ملتا ہے اس دنیا میں۔ حقیقت پر غور کریں، اندھکار سے باہر نکلیں، سب کو جیون کا سمے ملتا ہے، اور زندگی جینے کے دو راستے ایشور کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اب انسان کو فری ول دے دیا ہے، چاہے تو اپنی آتما کو برائی گندگی سے گندا کر کے مر جا اور نرک کی آگ میں چلا جا، یا اپنی آتما کو میرے قرآن اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے سچائی پر چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے اور پوتر کر کے مر جا اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پا جا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کو زندگی جینے کے دو راستے دیے ہیں، چاہے وہ اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر لے، اپنی منمانی سے جیون جی کر،
ہیں, اپنی مرضی سے جیون. اپنی مرضی سے انسان اپنی کامیابی کی راہ پا ہی نہیں سکتا, ایشور کو پا ہی نہیں سکتا, یاد رکھیں. ہاں, تو چاہے گندا کر کے مر جائے اور نرک کی آگ میں چلا جائے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی جینے کے دو راستے دیے ہیں, چاہے وہ اپنی آتما کو برائی گندگی سے گندا کر لے اور نرک میں جائے, یا اپنی آتما کو سچائی اچھائی کی پوترتا سے پوتر کر کے جنت میں جائے. تو بھئی یہ پوری کائنات ہی اللہ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے, اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر. یہ رچنا رچی ہی انسان کے اندر اس لیے ہے تاکہ موت کے بعد وہ اس رچنا کے آدھار پر سچے کو سچا بدلہ دے ہیں اور برے کو برا بدلہ دے. اور انسان سمجھ رہا ہے کہ مجھے یوں ہی پیدا کر دیا گیا, کوئی مالک ہی نہیں ہے میرا, بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر جیون جی رہا ہے دنیا میں. دراصل اس کا بھی اللہ نے ایک بیس رکھا ہے. جب پوری کائنات انسان کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے تو انسان کے کرم کیسے نوٹ کیے جا رہے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کو بدلہ بھی دینا ہے. اس لیے قرآن میں جو ہے کئی طرح کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں کرامن کاتبینا, جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں, اور اللہ خود گواہ ہے, اوپر سے دیکھ رہا ہے. ہم نے گلے میں انسان کا اعمال نامہ لٹکا دیا ہے. بہت سارے طریقے بتائے ہیں. اب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں, اس کے دو معیار رکھے, دو بنیاد رکھی ہیں اللہ نے. جو بن دیکھے اللہ سے ڈر جائے گا اور اللہ کی کھوج کرے گا, اس کو اللہ سچا راستہ دکھائے گا, اس کو روشنی دکھائے گا. اور جو بے خوف ہو کر دنیا کے پیچھے لگ جائے گا, ہاں جھوٹ پہ چلے گا, مرنے کا خیال نہ کرے گا کہ اس کے سامنے اتنے مر رہے ہیں, اپنی موت کو بھلا پھر رہا ہے نا, اللہ کا پیغام آئے گا, اس کو ریجیکٹ کر دے گا, ٹھکرا دے گا, تو اس کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھائے گا, وہ اندھیرے میں بھٹک کے مر جائے گا. اب یہ اندھیرے ہی تو ہے کہ انسان کتنے مر رہے ہیں ہمارے سامنے, اور ہم پھر بھی دنیا میں ایسے زندگی جی رہے ہیں ایسے ہمیشہ رہنا ہو, یہاں سے مر کے جانا ہی نہ ہو. ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے, پھر بھی جھوٹ پر چل کر دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی, کبھی دنیا چھوڑ کر نہیں جائے گا. پھر اس کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ کا بلاوا آتا ہے اور اس کو موت دے کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے. دیکھ لو آپ دنیا میں لوگ کس خیال میں جی رہے ہیں, ہمیشہ جینے کے خیال میں جی رہے ہیں, پھر اچانک انہیں موت دے کر اٹھا لیا جاتا ہے. کتنے مر رہے ہیں روز, ان کی زندگیوں پر غور کریں. اور جو دنیا سے ایک بار چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آتا, موت کے بعد کی زندگی میں اپنے کرموں کا بدلہ پاتا ہے. تو میرے بھائیوں, اسلام دھرم سچ بتاتا ہے کہ دنیا اور انسان کی زندگی کے بارے میں کہ یہ دنیا اللہ ایشور نے انسان کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے. سارا جہان بنایا انسان کے لیے اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. تو بھئی جیون کا سمے برباد نہ کرو, تمہارا بنانے والا مالک تمہارا امتحان لے رہا ہے, اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, اس کی مرضی پر جیون جیو, مسلم بن کر, اس کی آگیاکاری بن کر, اور پوری طرح جھوٹ سے بچو اور سچ پہ چلو. اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو, پوتر کرو, ہاں, تاکہ مرنے کے بعد کامیابی ملے. یہ وہی دنیا ہے, امتحان کی دنیا. جب دنیا میں آنے سے پہلے تم سے اللہ ایشور نے, تمہارے بنانے والے نے اقرار کرایا تھا, الستو بربکم قالوا بلی, کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں, تمہارا مالک نہیں ہوں. ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, مالک ہیں, پالنہار ہیں. تو ہم سب نے کہا تھا, تم نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں جلدی سے امتحان کی دنیا میں بھیج, ہم امتحان دے کر آئیں, سچ پر چل کر, جھوٹ سے بچ کر تجھے راضی کر کے آئیں, ایمان لے کے آئیں, تیری محبت لے کے آئیں, تیرے احسان میں ڈوب کر, ہاں, تجھ سے محبت کر کے تیری عبادت کر کے آئیں اور جنت میں جائیں. تو میرے بھائیو, یہ وہی دنیا ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا. اب ہمارا امتحان چل رہا ہے, ہاں, اور موت کے بعد پھر یہ بات ہمیں یاد دلائی جائے گی. تو میرے بھائیو, جب انسان کی روح, آتما شریر سے نکال کر لے جائی جاتی ہے, جب فرشتے لے جاتے ہیں, تو روح ہمیشہ کے لیے, آتما ہمیشہ کے لیے دنیا چھوٹتے ہوئے دیکھتی ہوئی جاتی ہے اس دنیا سے, کہ میں دنیا میں اب کبھی نہیں آؤں گا. جیسے کرم کیے ہیں آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں ویسا ہی بدلہ پاؤں گا. تو میرے بھائیو,
وہی سچا ایماندار ہے، سچا انسان ہے، وہی سچا ایمان والا ہے، ہیں جو قرآن میں کہا گیا ہے، وہی سچا ایمان والا کہلانے کے لائق ہے جو ہوش و حواس میں برائیوں کے خلاف لڑے، جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہو۔ اگر ہاتھ سے طاقت دی ہو تو ہاتھ سے روکے برائی کو، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، چاہیں تو سب کچھ اللہ کا ہے، اس کا احسان مانیں، اس کی عبادت کریں، اس سے محبت کریں۔ اللہ کے سوا کوئی محبت کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی قدر کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ جو پیدا ہوئے، اب دیکھیں نا، جو انسان پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوا انسان بن کر، اور مرے جانور سے بدتر بن کر، ہیں اللہ کا دشمن بن کر، ناشکری کر کے، اس کا انکار کر کے اللہ نے پیدا کیا انسان، اور مرا جانور سے بدتر بن کر، شرک اور کفر میں ڈوب کر، اللہ سے دشمنی نبھا کر، ایسے ہی لوگ نرک میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ آج انسان کہے کچھ اور دل میں کچھ، تو یہ فراڈ بازی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کرم، تمہارے عمل تمہارے اوپر حاکم ہیں، تمہارے کرم تمہارے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں۔ آج جیسے عمل ویسے ہی ہمارے اوپر حاکم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زمین میں سے روزی کرتا ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے ہم اس کا احسان مانیں، اسے مالک سمجھیں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس سے محبت کریں، اسے راضی کریں۔ اس دنیا میں انسان کے اوپر پیدا ہوتے ہی اللہ کا رحم شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ ماں باپ کے دل میں بچے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال پرورش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالے تو پھر کون پوچھ رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے حکم ہیں، کوئی اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ سارے نبیوں نے کہا، محنت کر کے، اسے راضی کر کے، پوری کرم کر کے، اچھے کرم کر کے کہا کہ اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار، انہوں نے بھی لاسٹ میں کہا کہ اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے۔ تو لہٰذا جو بھی عمل کریں دل سے کریں، اور جو رہ جائے اس سے اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ انسان جو ہے کمزور ہے، اللہ بہت بڑا طاقتور ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ سے ہر وقت معافی مانگیں، اس کی مرضی کو سمجھتے ہوئے جو بھی عمل کریں دل سے کریں۔ قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں اس کی مرضی کو سمجھیں، اس کی مرضی کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں، نیک عمل کریں، اچھے کرم کریں، تب وہ پسند کرتا ہے۔ اپنی منمانی کر کے تم عمل کرو گے تو تم گمراہ ہوگے۔ گمراہی میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل پسند نہیں کرتا۔ تو بھئی گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، پوری طرح سچ پر چلنے کا طریقہ قرآن مجید اور حدیث سے معلوم کر کے پھر نیک عمل کریں، اللہ کی مرضی کو معلوم کرتے ہوئے، تب اللہ قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کا دین جو دھرتی پر امن شانتی قائم کرتا ہے، جرم جاستی کو مٹاتا ہے، اگر اللہ کا دین مغلوب ہے، پست ہے، اور شیطانی حکومت غالب ہے، جرم جاستی ہو رہی ہے، فساد پھیل رہا ہے، ذاتی واد کے نام پر قتل و غارت پھیل رہی ہے نا، دھرتی پر فساد پھیل رہا ہے، تو سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ اس کے خلاف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، شیطانی حکومت کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہو، ہاتھ سے، زبان سے، نہیں تو دل سے برا سمجھیں۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے، بلکہ نماز سے بھی پہلا فرض ہے۔ ایمان ہونے نہ ہونے کی دلیل ہے یہ، کیونکہ 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ تم برائی پر راضی نہ رہو، سچ کو غالب کرو، اللہ کی حکومت کو قائم کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرتے ہو، تو پھر دلیل ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر سارے عمل قبول ہوں گے۔ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ نماز کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ برائی کو روکنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ کی نماز سچی بنتی ہے، ورنہ
جھوٹ بنتی ہے. اگر آپ جو ہے برائی کو نہیں روک رہے ہیں ہے نا اور نماز پڑھ رہے ہیں تو رسم ادا کر رہے ہیں, نماز آپ کی جھوٹی ہے. نماز میں آپ کیا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت دھرتی پہ قائم کریں گے, ہیں کفر کو, شرک کو, ظلم کو, جاستی کو مٹائیں گے, ہیں تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تیرے آگے سر جھکانے کی دعوت دیں گے, ہے نا, دھرتی پر تیری حکومت قائم کریں گے. تو ہم نماز پھر اگر ہم برائیوں کو نہیں روک رہے تو پھر نماز ہماری جھوٹی ہے. اگر برائی پہ آپ راضی ہیں, کفر اور شرک پھیلا ہوا ہے, جرم جاستی پھیلی ہوئی ہے, اس سے آپ کوئی مطلب نہیں سمجھتے اپنا اور اپنی رسم ادا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو پھر آپ جب کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹی نماز ہے آپ کی. اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرتا. ہاں اگر باطل برائی کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہے, ہاتھ سے, زبان سے, دل سے, برا سمجھیں, اگر آپ کر رہے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز پھر سچی ہے. پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, کرائیں گے, کیونکہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں, جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہے, تیری آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکوائیں گے, تو پھر آپ کی نماز سچی ہے. پھر تو میرے بھائیو, اللہ کی مرضی کو سمجھو. اللہ کی مرضی ہم سمجھاتے ہیں. چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. تو بھئی ظلم جاستی کی شیطان کی حکومت کو مٹانے کے لیے اور امن شانتی کی اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو, محنت کرو, جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہو. پھر اگر نماز پڑھو گے, جو بھی عمل کرو گے اللہ اسے قبول کرے گا. پہلے ایمان ہونے کی دلیل تو اپنے اندر پیدا کرو, ایماندار تو بنو. ایماندار کبھی برائی پر راضی نہیں ہوگا. ہاں, اور یہ بھی بے ایمانی ہے, پہلے اپنوں کو سنبھال لیں. کتنے مر گئے ایسے کرتے کرتے بے ایمان بن کے, اور نماز کی, روزے کی رسم ادا کر کے. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے. سب اللہ کے بندے ہیں, چاہے ہندو بھائی ہو, سکھ بھائی ہو, جینی بھائی, کوئی بھی ہو, سب اللہ کے بندے ہیں. مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچائے. تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.